مار کر زندہ سیری کو کیا مولا نے، کہا اس نے کہ یقین اور بھی ہوتا ہے مجھے، آپ نے زندہ کیا ہے تو خدا بھی ہے۔ السلام علیکم، تحفہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ مدد دوستو، میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں دکھیا 30۔ آپ لوگ کہتے ہوں گے بہت جلدی آ گیا واپس، یار یہ تو ہفتے دو ہفتے غائب ہو جاتا ہے ایک ویڈیو کے بعد، پھر آتا ہی نہیں، آنا ضروری تھا۔ پچھلی ویڈیو کا رسپانس تھا، اس نے مجھ پر کچھ ایکسٹرا واجب کر دیا کہ میں جلد از جلد آپ حضرات کے پاس ہوں، اور یہ کوئی تنقیدی جائزہ نہیں ہے، یہ جواب ہے جن کو ان مناقب سے پرابلم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو جتنے کلام ہیں ایک ہی نوعیت کے، یہ سارے میں لے کر آؤں گا اس بار۔ آج جو کلام پر میں نے بات کرنی ہے، جس کو ریئیکٹ کرنا ہے، جس پر میں نے، یار یہ بڑا عجیب و غریب کلام ہے۔ آج سے تقریباً 25 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ کربلا جا رہا تھا میں، بغداد کی فلائٹ تھی، تو میں نے پلین میں سے سنا۔ پلین میں سن کے آپ یقین نہیں کریں گے، میں پہلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور میں نے وہاں پر اونچی آواز میں داد دی۔ آس پاس کے لوگ مجھے دیکھنے لگے، کون پاگل آ گیا ہے بھائی، کان میں ہیڈ فون لگائے اور اونچی اونچی واہ 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 کر رہا ہے۔ یہ شاعر جو ہے بہت نیوانسڈ شاعر ہیں، نئے شاعر ہیں، عماد نقوی صاحب۔ ان آل آنیسٹی بتا رہا ہوں کہ ایک بار کلام سنا ہے میں نے، مجھے بہت پسند آیا، کچھ یاد بھی نہیں ہے، یعنی کہ سوائے اس کی 27 ثانی ردیف کافی ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ریئیکشن نہ ہو سکے، لیکن میں کوشش یہی کروں گا کہ اس طرح میں نے ریئیکٹ کیا تھا اسی طرح کا کروں۔ کلام ہی اس طرح کا کمال کا ہے کہ ریئیکشن اس طرح کا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ کلام ہے یا علی آپ ہی ہیں، رجب علی خان صاحب المعروف، شباب المؤمنین سے ان کا نام بہت معروف ہے۔ ریڈ بل آج بھی نہیں ہے میرے پاس، اور آج ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آج میرے بالکل ختم ہونے کو اور میرے پاس پاٹ ختم، یعنی کہ لیکوڈز ختم ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ کریں، چلو جی۔ دم بدم آتی ہے موسیٰ کی صدا، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قسم اسلام کی کلمے کا صافی ہے، ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے یار، اتنی پیاری ردیف ہے ماشاءاللہ، اتنی پیاری زمین ہے۔ دم بدم آتی ہے موسیٰ کی صدا، آپ ہی ہیں یا علی آپ ہی ہیں۔ کمال کے مجھے بہت پسند ہے، اور جس طرح رجب بھائی نے پڑھا، رجب بھائی کی آواز کے اندر ایک خاص کریج ہے ان کی آواز کی۔ I love it یار، بہت یونیک زمین ہے۔ دم بدم آتی ہے موسیٰ کی صدا، آپ ہی ہیں۔ لیٹس کنٹینیو۔ جھوم کے تیرا رجب خانہ کعبہ نے کہا، میں بھی اب قبلہ ہوا، شکریہ میرے مولا، روز اول سے مگر قبلہ میرا آپ ہی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے۔ روز اول سے مگر قبلہ میرا آپ ہی ہے۔ سہل ممتنع کو دیکھیں، ان کافیوں میں جس میں الف آتا ہے، الفاظ آتے ہیں، یعنی کہ میرا تیرا، یہ بہت کم آتا ہے۔ مثلا ہمیشہ کوئی نہ کوئی لفظ آتا ہے، کوئی نہ کوئی قافیہ اس طرح کا آتا ہے الف کے قافیے میں، تو جب یہاں پر میرا آ رہا ہے تو بہت یونیک ہے۔ اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں احادیث موجود ہیں، سینکڑوں احادیث موجود ہیں معصومین کی اپنی، یعنی کہ اب تو کتاب بھی چھپ چکی ہے، خطیب کعبہ اردو میں بھی آ چکی ہے، تراب بھائی نے چھاپی تھی، تراب پبلشر سے خطیب کعبہ کے نام سے کتاب چھپی تھی، مولا غازی کا جو خطبہ ہے کعبے کی چھت پر، اور اس خطبے کا ریفرنس تو صرف کتابوں کے علاوہ اب تو اس کتاب خطبے کا ریفرنس موویز میں آنے لگا ہے، فلموں میں آنے لگا ہے۔ کاتب اعظم میں وہ اس کا ریفرنس ہے، اور دیگر جتنی فلمیں آ رہی ہیں آج کل مذہبی، اس میں وہ ریفرنس اس خطبے کا دیا جاتا ہے۔ مولا غازی کا جملہ ہے نا، یہ وہ ہے کہ اگر یہ چاہے تو کعبہ خود چل کے اس کے پاس آئے، کعبہ خود چل کر آ رہا ہے تو یہ قبلے سے بھی بڑی بات ہے، کیونکہ قبلہ تو صرف ایک نشانی ہے۔ بیت اللہ کی جب بات ہوگی تو بیت اللہ کا مقام جو ہے وہ ایک الگ ہے، قبلہ ایک الگ چیز ہے، بیت اللہ ایک الگ چیز ہے۔ بیت اللہ کا مقام جو ہے وہ قبلہ سے کئی درجے اوپر کی بات۔ We should not dive deep into this، ورنہ بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مار کر زندہ سیری کو کیا مولا نے، کہا اس نے کہ یقین اور بھی ہوتا ہے مجھے، آپ نے زندہ کیا ہے تو خدا بھی ہے، شاعری بھی ہے۔
چلو اچھا ہے، یہ شعر آ گیا، یہ نصیری کہہ رہا ہے، نہ یہ فرقان کہہ رہا ہے، نہ یہ اماد نقوی کہہ رہا ہے، نہ یہ رجب علی خان کہہ رہا ہے، نصیری کہہ رہا ہے۔ اور سب سے بدبخت ترین شخص تھا نصیری، جس نے علی کو اللہ کہہ دیا۔ عیسیٰ مردے کو زندہ کر رہا ہے، تو جو مردے کو زندہ کرتا ہے کیا وہ خدا ہو جاتا ہے؟ نہیں یار، یہ تو بہت پست بات ہے، یہ تو بہت کم ظرفی والی بات ہے۔ میرے نزدیک تو وہ نصیری مقصر تھا، آپ لوگوں نے اسے کہیں غالی والی بنا دیا۔ نہیں، وہ تو مقصر ہے، وہ مقصر ہے، وہ امیر کائنات کا مقصر ہے۔ اس نے امیر کائنات کو عیسیٰ کے درجے پہ فائز کر دیا۔ عیسائی کہا کرتے تھے، آپ لوگوں نے علی کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ زیادتی ہے نا یار، علی کے ساتھ زیادتی ہے، یہ تو مقصر ہے۔ یہ نصیری دراصل مقصر ہے، یہ غالی والی نہیں ہے، یہ مقصر ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اللہ کا مقصر ہے، کہ اس نے اللہ اس شخصیت کو بنا دیا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر یار، اللہ اسے کہتے ہیں، اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، جو لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں میں اس سے بلند ہوں، تو پھر کیا ہم اسے خدا مان لیں گے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے؟ نہیں یار، یہ تو عیسیٰ نے کیا ہے۔ نصیری جو تھا وہ دراصل مقصر تھا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی تکسیر کی، اس نے اللہ کو اتنا چھوٹا کر دیا، اس نے امیر کائنات کو عیسیٰ سے ملا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ہم نہ نصیری ہیں، نہ ہم مقصر ہیں، اور نہ اماد نقوی صاحب نصیری ہیں نہ مقصر ہیں، اور نہ رجب علی خان صاحب نصیری ہیں نہ مقصر ہیں۔ میں بلکہ عام طور پر جب ہے نا شاعری میں نصیری کا خدا، نصیری کا خدا، یہ میری اکثر استاد محترم ماموں سے بھی بات ہوتی ہے، ماموں بھی اس بات کے قائل ہیں، بلکہ ماموں نے میرا دھیان لے کر کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نصیری کا خدا، تو آپ تسلیم کر رہے ہیں، اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ نہیں، ایک جو ہے وہ عیسائیوں کا خدا ہے، ایک نصیری کا خدا ہے، ایک جو ہے مسلمانوں کا خدا ہے۔ نہیں، علی نصیریوں کا خدا نہیں ہے، نصیری اسے اپنا خدا کہتے ہیں، جہالت کرتے ہیں۔ علی نصیریوں کا خدا ہے نہیں، نصیری اسے کہتے ہیں، اس میں فرق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جیسے میں نے کہا باتیں نکلیں گی تو بات نکلے گی تو کہیں دور لگ جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پہنچے معراج پہ جب پیارے رسول عربی، پردے کے پیچھے سے آئی جو صدا بھائی کی، دل ہی دل میں یہ محمد نے کہا بھی ہے، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، یہ ہے نا شعر۔ یہاں پر آپ ہی ہیں کتنا مختلف آیا ہے، اسی کو سہل ممتنع کہتے ہیں، یہی سہل ممتنع کا کمال ہے۔ یعنی کہ یہاں سے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب نعوذ باللہ من ذالک رسالت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی ہیں، اللہ آپ ہی ہیں، نہ، یہ ہماری مصادر کتابوں کے اندر اسٹیبلش بات ہے کہ اللہ نے محمد سے کلام کیا باللغت علی ابن ابی طالب، امیر کائنات کی آواز میں، اور اس کی دلیل خدا نے دی ہے۔ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، مجھے علی سے زیادہ تمہارا کوئی محبوب نہیں لگا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں علی کی آواز میں تم سے بات کروں گا۔ یہ ہمارے ہاں اسٹیبلشڈ بات ہے، اور پھر کیوں نہ کریں، لسان اللہ ہے، اسی لیے جب بھی اللہ کلام کرے گا امیر کائنات کی آواز میں کلام کرے گا، کیونکہ امیر کائنات لسان اللہ ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں نا، بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی، کہیں آگے بڑھ جائے گی بات، لیکن میں کیا کروں، اب امیر کائنات کی زبان لسان اللہ نہیں ہے، امیر کائنات پورے کے پورے لسان اللہ ہے۔ یعنی کہ امیر کائنات کے لہجے میں صرف امیر کائنات کی زبان نہیں بولتی ہے، امیر کائنات کے لہجے میں امیر کائنات کا ہاتھ بھی بولتا ہے۔ ہم امیر کائنات کی زبان کو لسان اللہ نہیں مانتے، یہ اثنا عشری عقیدہ نہیں ہے۔ ہم علی مرتضی امیر کائنات کو پورا کا پورا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک لسان اللہ مانتے ہیں، اور خدا جس لہجے میں بول رہا ہے وہ لہجہ علی کا اسی لیے ہے کیونکہ لسان اللہ کا لہجہ فٹ ہی وہی بنتا ہے، جچتا ہی وہی ہے، جو علی کا لہجہ ہے خدا کو جچتا ہی وہی ہے کیونکہ لسان اللہ علی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ موت کو اوڑھ کے سلمان سکون سے سویا، جو ہی داخل ہوئے دروازے سے میرے مولا، پھر یہ کہتے ہوئے سلمان اٹھا۔ ختم، ٹاٹا، بائے بائے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، لیپ ٹاپ بند کر دیا میں نے۔ پھر یہ کہتے ہوئے سلمان اٹھا، آپ ہی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہوں میں، کیا بولوں میں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، خدا کی قسم میں ہوں ہی نہیں یہاں پر۔ کیا بات ہے یار، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سلمان نے کیا دیکھا، مرنے کے بعد سلمان نے کیا دیکھا؟ سلمان جو کہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، سلمان جس کے متعلق امام سجاد کہتے ہیں کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے تو اسے قتل کر دے۔ سلمان نے کیا دیکھا مرنے کے بعد؟ میں نہیں جانتا، جو وہ جاگ کر کہہ رہا ہے یا علی آپ ہی ہیں۔ اب کس بارے میں کہہ رہا ہے یا علی آپ ہی ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ یہ کہتا ہو یا علی پوری کائنات آپ ہیں، یا علی وہاں پر بھی آپ ہیں، یا علی جہاں دیکھتا ہوں آپ ہی آپ ہیں، یا علی مجھے جنت میں آپ نظر آتے ہیں، یا علی مجھے جنت کے پار آپ نظر آتے ہیں، یا علی مجھے عرش پہ آپ نظر آتے ہیں، یا علی مجھے عرش کے آگے آپ نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلمان نے کہہ دیا ہوگا یا علی اللہ آپ ہے، نہیں، وہ سلمان ہے، وہ جانتا ہے، وہ فرقان حیدری نہیں ہے، ہم چھوٹے ظرفوں والا نہیں ہے، وہ سلمان ہے وہ۔
جانتا ہے کیا دیکھا خدا جانے سلمان نے کیا دیکھا. اچھا اسے ایمبیگیوس چھوڑ دیتے ہیں, اسے ہم مسٹیریس چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مزہ ہی یہی ہے. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ علی کے فضائل کا مزہ ہی تب آتا ہے جب اسے اللہ نہ کہو. یہ بندہ ہو کر اللہ والے کام کرتا ہے. یہ ایمبیگیوس رہتی ہے, معما رہتا ہے, معما. علی ایک طلسم ہے, ایک معما ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. اگر کہہ دیں گے علی اللہ ہے تو پھر کیا, ہاں ٹھیک ہے خلق کرتا ہے, کیا بڑی بات ہے اس کے اندر. اللہ کا کام ہے بھائی خلق کرنا. نعوذ باللہ من ذالک. نہ, میرے استاد کہا کرتے تھے ہم علی کو اللہ کہہ کر علی کے فضائل کا مزہ گھٹانا نہیں چاہتے. حالانکہ بہت سچی بات ہے, یعنی کہ نقطہ بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ اگر علی کو کسی بھی طرح الوہیت پر پہنچا دو گے آپ تو پھر معما ختم ہو جائے گا نا, مسٹری ختم ہو جائے گی, پزل باکس ختم ہو جائے گا. معرفت کس بات کی پھر, جو کہ واجب بھی ہے اور ناممکن بھی ہے, معرفت کس بات کی پھر. تو آپ نتیجے تک پہنچ گئے, اور علی کی حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اب مومن ممتحان نہیں کر سکتا, نبی مرسل نہیں کر سکتا, ملک مقرب نہیں کر سکتا. سادہ نے خود کہہ دیا یا علی آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے, مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور اللہ کے, اور اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور آپ کے. لیکن سلمان اتنا جانتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. اور سلمان کیا کیا جانتا ہے میں نہیں جانتا. اماد بھائی آپ سلامت رہیں, آپ جئیں, واللہ بہت عرصہ ہو گیا ایسا شعر نہیں سنا. لیٹس کنٹینیو. آسمان دیکھتے تھے سارے صحابی ہائے, جانے کس در پہ ستارہ وہ اتر کر آئے, جھکے ایک در پہ دی زہرا نے ندا کی ہے یاریا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب دیکھیے یہ شاعر کا کمال ہے, جو جانتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ آپ نے کیسے ایک شعر کو بہت ہی مشکل رکھنا ہے لیکن اس کے بعد فوراً ہی دوسرے شعر کو عوامی رکھ دینا ہے. ہر شعر احمد نوید کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے. میر احمد نوید دنیا میں ایک ہی ہے اور بس ایک ہی رہے گا. عوامی کام بھی ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے, اور جو شاعر یہ جانتا ہے اور جو اسے امپلیمنٹ کرتا ہے وہی آج کل اچھا شاعر ہے اور بڑا شاعر ہے. اتنی بڑی عرفانی بات کر کے پچھلے شعر میں بالکل زہرا پر آ کر اور ایک تاریخی حقیقت بیان کر کے, یہ قوس نزولی ہے, گراف اوپر سے لے کر دوبارہ نیچے لے کر آئے ہیں. تو یہ بہت سمجھدار بندے کا کام ہے, سمجھدار شاعر کا کام. آگے بڑھتے ہیں. قبر میں جس گھڑی مولا کا موالی پہنچا, ایک نوری نے فرشتوں سے کہا دھیان ذرا, خوش موالی ہوا اور کہنے لگا بھی ہے اچھا اس پہ بھی آج کل بہت مسئلے چل رہے ہیں. مسئلے چلنے پر تو میں خیر یعنی کہ میں لوگوں کو کوئی بہانہ نہیں دینا چاہ رہا کہ بھئی اس موضوع پر بھی بات کریں. میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں آپ حضرات کو. المحتضر کتاب ہے, آج سے تقریباً 600 سال پرانی کتاب, میں نے اردو میں خود ترجمہ کروا کر شائع کروائی تھی اپنے ادارے سبیل سکینہ سے. اس کا موضوع ہی یہی ہے کہ قبر میں امیر کائنات آتے ہیں. یہ ایک زمانے میں بہت بات پھیلی ہوئی تھی, پاکستان میں بھی ایک زمانے میں یہ بہت مسئلہ پھیلا ہوا تھا کہ امیر کائنات قبر میں نہیں آتے. ایک حدیث نہیں, ہمارے پاس سینکڑوں حدیث ہے, سینکڑوں قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے پاس سج صدق آتا ہے, جب انسان مرتا ہے تو اس کے پاس حق آتا ہے. اس طرح کی بہت سی آیات بھی ہیں, آیات کی ذیل میں ہمارے پاس تفاسیر بھی ہیں اور پھر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے گھر کے بچے کو یہ بات کا پتہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو قبر میں امیر کائنات آتے ہیں. پاپ کارن پھینکنے کی جو کوشش کرتے ہیں ان کو جواب دے رہا ہوں میں. المحتضر پڑھ لیجیے. لیٹس کنٹینیو. یہ نظارہ بھی دکھایا ہے تخیل نے مجھے, اے مادائی نہ دیکھا جو میرے مولا نے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات. واٹ این اینڈ, واٹ این اینڈ یار, سلامت رہو. ہائے کاش یہ شعر میں کہتا. آج کل بہت ایسے کم شعر ہیں جو میرا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ شعر میں کہتا. یہ انہی میں سے ایک شعر ہے کیونکہ اس سے ملتے جلتے شعر میں نے خود کہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, امیر کائنات کی حدیث ہے نا, مشارق میں ہے حدیث اسماء الرجال, جس میں امیر کائنات کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا, میں نے ایک رجل کو دیکھا, اور پھر پورا کا پورا واقعہ ہے. میں نے اسے کہا تم کون ہو, تم کہاں سے آئے ہو؟ پھر اس نے کہا انا انا ذات, انا ذات الذوات, انا ذات فی الذات للذات, میں ہوں اور میں ہی میں ہوں. یہ قبلہ کا ترجمہ ہے, میں ہی میں ہوں. کتابوں میں بھی لوگوں نے ترجمہ میں ہوں اور میں ہوں ہی کا بہت کیا ہوا تھا. ظاہر ہے اس کی فلسفیانہ یا عرفانی پہلو میں نہیں جانا چاہ رہا, موٹی بات کرتا ہوں. پھر کبھی کسی ویڈیو پر اس پر تفصیل سے بات کریں گے, مزہ آئے گا. امیر کائنات نے اپنے آپ کو بنایا. ایزی سمپل مثال دیتا ہوں آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے. قرآن جو آپ لوگوں کے گھروں میں ہے, جو ہمارے گھر میں ہے, میرے گھر میں الحمدللہ کئی قرآن پڑھے ہیں, مختلف شکلوں میں پڑھے ہیں, مختلف صورتوں میں پڑھے ہیں, سپارے والے ہیں, چھوٹے ہمائل بھی ہیں, اتنے بڑے فونٹ والا بھی قرآن پڑھا ہوا ہے. میری والدہ پڑھتی ہیں. ایک قرآن لوح محفوظ پہ ہے, ایک قرآن محمد کے دل میں ہے. اب کیا یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے جو سیاہی سے پرنٹ ہوا ہے؟ وہ تو اس قرآن کی پست ترین شکل ہے. اصل قرآن تو وہ ہے کلام اللہ, در اصل کلام اللہ ہے. کلام اللہ ایک عرفانی اصطلاح ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں. اسی طرح علی نے اپنا چہرہ بنایا, وہ چہرہ اس دنیا میں آ
آنے والے جسم کے لیے بنایا. وہ پچھلی ویڈیو سے ربط دے کر رہا ہوں. تو اسی طرح شیشے میں جب علی نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ دیکھ کر وہی کہا کہ نہیں. حالانکہ اس علی نے کہا ہے جو اس دنیا میں آئے ہیں امیر کائنات, انہوں نے کہا ہے انا انا وانا انا, میں ہوں اور میں ہی میں ہوں. لیکن پھر بھی وہ شیشے میں دیکھ کر کہتے ہیں نہیں, جو وہ ہے نا جو اللہ کی اندیت میں ہے. کیا بات ہے اس کی. واٹ این اینڈ یار, واٹ این اینڈ. اگر میں آپ حضرات کو یہ کہوں کہ اس سال کے جتنے کلام ہیں دس ٹچڈ مائی ہارٹ, کچھ کہیں اور پہنچا دیا مجھے اس کلام نے. کیا بات ہے, کیا بات. میری نالج ناقص ہے, میرا مطالعہ ناقص ہے, میرا بات کرنے کا طریقہ فضول ہے, میں آپ کے اس کلام کی شرح نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں. حدیث طارق بن شہاب میں امیر کائنات نے طارق بن شہاب سے یہ کہا تھا عالم گنگ ہو گئے, شاعر مفلوج ہو گئے, لیکن امام کی ایک صفت بیان نہ کر سکے. یہ وہی والی بات ہے کہ میرا علم ناقص ہے, میری زبان گنگ ہے, میں امیر کائنات کے فضائل کے ذیل میں آپ کے اس کلام کی شرح نہیں کر سکتا. میرے ہاتھ کھڑے ہیں. بس میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں, رجب علی خان صاحب کو دعا دے سکتا ہوں, اور خود کو دے سکتا ہوں کہ اس کلام کو سن کر جو مجھ پر گزری ہے یہ بتاتی ہے کہ میری ماں نے جو مجھے دودھ پلایا ہے وہ یا علی کہہ کر پلایا ہے. تو خود کو بھی دعا دیتا ہوں, اپنی ماں کو بھی دعا دیتا ہوں. خیر, یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی یا شاید پہلے ہی ہو جائے گی. ماسٹر محمد شاہ کا جو کلام ہے حسین ہی تھا, غالباً وہی نیا کلام ہے نا, وہ تو بالکل بھی نہیں سنا ہوا بھائی, صرف حسین ہی تھا کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنا ہوا. بہت جلدی ملاقات ہوگی. اور جیسے میں نے کہا یار بہت باتیں ہیں کرنے والی اس ذیل میں. یہ جو منقبت خوانوں کے خلاف یا منقبت لکھنے والوں کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا چھڑا ہوا ہے نا, اس کو تو میں جڑ سے ختم کر دوں گا. میں دیکھنا ایک ایک بات کی دلیل دوں گا یہاں پر بیٹھ کر, میں کہیں گے تو کتابیں بھی دکھا دوں گا. یار ایسی بھی کیا بات ہے, عجیب یار طوفان بدتمیزی ہے. جیسے میر صاحب کی کوئی رجب کا کلام آتا ہے فوراً ایک لاوا پھٹ جاتا ہے, بھائی میر صاحب نے یہ کر دیا, بھائی میر صاحب نے یہ کر دیا, میر صاحب نے یہ کر دیا. اور اس کے بعد بھائی میر صاحب کے بعد جس کا کلام آتا ہے سب پر ہی جناب فتوے پہ فتوے. جذباتی ہو جاؤں گا یار. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک چلیے مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیے 30.